پہلی بات تو ان سارے ٹاپک کو سمجھنا تھا کہ آپ سمجھیں کہ نارسسسٹ ہوتا کیا ہے اور وہ کیسے وجود پاتا ہے، تاکہ آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ یار میں اس کو چینج کرنے والا معاملہ تو کوئی نہیں ہے. ہاں وہ خود اپنے آپ کو تبدیل کوئی کرنا چاہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کا علاج رکھا ہے. اسی لیے جیسے آپ نے بات کی کہ نارسسسٹ ہمیشہ دشمن ہوتا ہے تھراپسٹ کا، اور صرف تھراپسٹ کا نہیں، ہر سپورٹیو سسٹم کا وہ دشمن ہوگا جو آپ کو اس سے بچانے کے لیے کھڑا ہے اور اس سے اویئرنیس دینے کے لیے کھڑا ہے. بالکل. اچھا، بلکہ میں کہوں کہ جو اسے بچانے کے لیے کھڑا ہے شاید اس کا اتنا وہ دشمن نہیں ہوگا جتنا وہ اویئرنیس دینے کے لیے جو سسٹم کھڑا ہوتا ہے نا، اس کا وہ زیادہ بڑا دشمن ہوتا ہے، کیونکہ وہ اویئرنیس ہی سے تو آپ کو محروم کر رہا ہے. تو اس میں ایک تو یہ اہم چیز تھی. دوسری جو چیز ہے وہ اپنے بارے میں سمجھنا ہے. وہ بڑا ایک دردناک مطلب میں سمجھتا ہوں پہلو ہے کہ یہ جو نارسسسٹ ہمیں اٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے اور ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار میں اس کے ساتھ جو ہے نا چل لوں گا یا چل لوں گی، ٹھیک ہے، یا اس کو ڈیل کرنا کوئی وہ ایشو نہیں ہے، یا آپ اس کے ساتھ جا کے بعض اوقات سیف فیل کر رہے ہوتے ہیں ہے نا، اور بار بار آپ جا کر اس سے کنیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں. اس کے پیچھے جو ہے نا وہ آپ کے اپنے بچپن کی کہانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے کہ آپ نے خود اپنا بچپن بھی اس طرح سے گزارا ہوتا ہے کہ جہاں پر کوئی نہ کوئی نارسسسٹ موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ نارسسسٹ آپ کے خاندان کا کوئی بڑا ہو سکتا ہے، وہ نارسسسٹ کسی اور شکل میں موجود ہو سکتا ہے. جب آپ نیگلیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں بچپن میں تو بیسیکلی آپ کسی نارسسسٹ کے ہاتھوں ابیوز ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ایک تو والدین کی طرف سے جو کمزوری سامنے آ رہی ہوتی ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو خطرناک معاملہ یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ وہاں پر بھی کوئی نہ کوئی آپ کے اوپر اسی طرح کا ٹارچر مینٹل آپ کو گزار رہا ہوتا ہے. اس لیے عموماً شادی کرتے ہوئے ایسے لوگوں کو نارسسسٹ ہی اٹیک کرتا ہے، یعنی نارمل بندہ اٹیکٹ ہی نہیں کرتا. ٹھیک ہے، نارمل بندے کے ساتھ جو ہے نا وہ تعلق بنانا ہی مشکل ہو جاتا ہے. تو اس چیز کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ آپ کی اپنی پرسنالٹی جو جا کر اس کو بار بار اس کے سامنے جھک جاتی ہے اور بار بار جو ہے اس کو جا کے قبول کرتی ہے، اس کے پیچھے کیا کہانی ہے. ٹھیک ہے، اس کو تھراپی میں لے کے جانا، اس کو جا کر کے ہیل کرنا، یہ بہت ضروری ہے. اور اس کے بعد جو اس کے ساتھ ہی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں، اب ہم دیکھتے ہیں کہ نارسسسٹ جس طریقے کے کام کر رہا ہوتا ہے، چاہے وہ مذہبی نام پہ کر رہا ہو یا کسی بھی نام پہ کر رہا ہو، تو اس میں بھی ایک بات کو بڑا سمجھنا بہت ضروری ہے. نارسسسٹ اپنے غبارے میں بڑی نا ہوا بھرتا ہے. ٹھیک ہے کہ یار میں تو بہت بڑی چیز ہوں، تو اس لیے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ بیٹھتا بھی خاص قسم کے لوگوں میں ہے. ٹھیک ہے، وہ خاص قسم کی جو ہے نا وہ آپ کو اس کی حرکتیں نظر آئیں گی، لباس شاید وہ خاص پہنتا ہو، مختلف لوگ مختلف چیزیں وہ کر سکتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اندر سے نا بڑا فارغ انسان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اندر سے وہ بڑا فارغ ہوتا ہے، کھوکھلے ہوتے ہیں. اور بیسیکلی وہ جو کہتے ہیں نا کہ باطن اور ظاہر کا جو فرق ہے نا، وہ بیسیکلی جو باطن میں کر رہا ہوتا ہے نا، جو چھپ کے جو وہ حرکتیں کر رہا ہوتا ہے نا، اور جو ایکچوئل وہ ہوتا ہے، اس کے گلٹ کو چھپانے کے لیے وہ اتنا زیادہ جو ہے نا ظاہری تقوی کا لبادہ یا خاندانی بڑائی کا لبادہ، یعنی کہیں پر وہ کہے گا جی ہم جٹ ہیں، ہمارے خاندان میں ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا، اگر وہ مذہبی ہے تو وہ کہے گا یار ہم تو ایسے نیک لوگ ہیں کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، یعنی خود وہ کبیرہ گناہ کر رہا ہوگا، اپنے بچے کو وہ صغیرہ کے اوپر جو ہے نا وہ ایسے کھانے کو دوڑے گا کہ پتہ نہیں یہ کیا ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یعنی یہ جو سارا معاملہ ہے یہ اسی لیے کہ وہ خود اندر سے کھوکھلا ہے. تو آپ کو بجائے اس کے کہ اس کی وہ جو بڑائی کے جو ڈنکے بجا رہا ہے نا، وہ اپنی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے، آپ اس کے سامنے جھکیں، آپ سمجھیں کہ ایکچولی یہ فارغ آدمی ہے. ٹھیک ہے، ورنہ کوئی بھی نارمل انسان جو ہے، اب دیکھیں میں اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کے اوپر اور اس شریعت کے نزول کی حکمت پر قربان ہوتا ہوں کہ مکہ میں اللہ تعالیٰ نے شریعت کو میں حلال حرام کی بہت ساری چیزیں نازل نہیں کی، کیونکہ مسلمان ایک ایسی سچویشن سے گزر رہے تھے کہ وہ آلریڈی بہت بڑی تکلیف کا سامنا کر رہے تھے. اور بھی حکمتیں ہوں گی، علماء نے بیان کی ہوں گی، اور بہت ساری حکمتیں اللہ ہی جانتے ہیں. تو جو آپ دیکھیں بہت ساری چیزوں کو جو حرام کیا گیا وہ مدنی دور میں آ کر کیا گیا، جب ایک سسٹم موجود تھا. اب ہم یہ تو نہیں کہتے کہ اب حرام حلال میں کوئی فرق ہوگا، لیکن آپ کو کم از کم جہاں پر زور ڈالنا ہے اور جہاں پر آپ کو آنکھیں بند کرنی ہے. حضرت عمر کو دیکھیں کہ یعنی جب قحط پڑا ہے تو انہوں نے جو ہے وہ حد قائم نہیں کی، یعنی چور کے ہاتھ نہیں کاٹے، کیونکہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ چوری. ایسے لوگ ملیں گے جن کو خود شاید اسلام کا یا دین کا علم شاید 30-35 سال کی عمر میں جا کے ہوا ہو، اس سے پہلے انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا کام کیے ہوں گے، لیکن وہ یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ یار میرا جو 5 سال کا یا 10 سال کا یا 15 سال کا بچہ ہے نا، وہ اس ایج تک ایک ایسی پرفیکٹ اسٹیٹ کے اندر آ جائے جس پر میں خود بھی نہیں پہنچ سکا. ٹھیک ہے، میں خود پتہ نہیں 30-35 اور اس پہ تب بھی وہ تک نہیں پہنچ سکے. ٹھیک ہے، لیکن وہ اس اپنے بچوں سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں یا اپنے پارٹنر سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ بندہ اس لیول کی جب تک مجھے پرفیکشن نہیں دکھائے گا تو تب تک میرا اپروول یہ نہیں پا سکتا، تب تک میں نے اس کو جو ہے نا وہ رگڑ کے رکھنا ہے، چاہے میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی نا میں نے کسی طرح اس کو اس احساس کے اندر رکھنا ہے کہ یار یہ بندہ دے آر فالنگ شارٹ. ٹھیک ہے، یہ کہیں نہ کہیں غلطی کی اسٹیٹ میں ہے، اور وہ غلطی کی اسٹیٹ میں آپ کو رکھے گا، ڈاؤٹ کی اسٹیٹ میں آپ کو رکھے گا، تاکہ وہ پھر اپنا جو بھی کام ہے وہ آپ کے ساتھ وہ کر سکے، وہ اپنے آپ اپنی بڑائی وہ دکھا سکے، تاکہ آپ سے وہ اپنے کام جو ہے وہ سارے کے سارے نکلوا سکے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں
یہ باہر کی دنیا میں بڑے وہ ہوں گے، چارمنگ ہوں گے اور بڑے، یعنی ان کا ایک جو پرسونا ہے وہ باہر کے لوگوں کو نظر آئے گا کہ یار اس سے تو بہتر بندہ ہو ہی نہیں سکتا کوئی. لیکن ان کی اندرونی دنیا جو ہے وہ کتنی کھوکھلی ہے. یہ اپنے یعنی دو درس سے دے رہے ہیں ایمپیتھی کا. آپ نے بات کی تھی لیڈرشپ کی، ٹھیک ہے، کہ لیڈر ہوتے ہیں. لیڈر اصل میں کیا ہوتا ہے؟ سوال یہ ہے، ٹھیک ہے. اگر ہم واقعی میں سوچیں کہ لیڈرشپ کیا ہے، امامت کس بلا کا نام ہے، تو اس کے اندر تو سب سے پہلی ہے، چلو سب سے پہلی نہ صحیح لیکن کی کنڈیشن جو ہے وہ ایمپیتھی ہے، ٹھیک ہے. آپ کو باقاعدہ تکلیف ہے کہ یار جن کی میں لیڈرشپ لے رہا ہوں، چاہے میں اپنے گھرانے کی لیڈرشپ لے رہا ہوں یا میں اس ملک کی لیڈرشپ لے رہا ہوں یا میں پوری دنیا کا. رسول حضرت عمر کا کتنا مشہور قول ہے کہ دریائے فرات کے کنارے اگر کتا بھی مر جائے تو اس کتے کی بھی ذمہ داری عمر رضی اللہ عنہ اپنے اوپر لے رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ہم نے تمہارے اندر ایسا نبی نازل کیا جو تمہاری پریشانی کے اوپر خود پریشانی کے اندر آ جاتا ہے. یعنی لیڈرشپ بیسیکلی یہ ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کا دل آپ کے ساتھ دھڑک رہا ہے، اس کا دل بیسیکلی، ٹھیک ہے. ہمارا جو کانسیپٹ ہے لیڈرشپ کا وہ کیا ہے کہ یار کون کتنا کنٹرول جو ہے نا وہ چلا سکتا ہے، کس لیول تک اس کی کنٹرول کی پاور کتنی زبردست ہے. تو یہ زبردست لیڈر ہے. یہ سب سے زیادہ بیسٹ جو مینیجر ہے کمپنی کے اندر وہ ایسا ہے جو سارے کے سارے کام فوراً کروا لیتا ہے، ٹھیک ہے. تو دس از دی ایپیٹوم آف دا بیسٹ لیڈر. کیونکہ ہمارے دماغوں میں کہیں نہ کہیں یہ کانسیپٹ بیٹھا ہوا ہے کہ یہ جو نفع نقصان کی جو گیم ہے نا، کہ اتنا ڈالو اور پھر اتنا نکلے، اتنا ڈالو پھر اتنا نکلے، کیپٹلزم جو ہمارے اندر وہ چل رہا ہے. تو ہم اس کی بیس کے اوپر یہ سمجھنے لگ گئے ہیں کہ ہمارا امامت کا سٹینڈرڈ ہی بیسیکلی بدل چکا ہے.